ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على رسوله النبی الکریم، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. رواه البخاري. ارباب علم و دانش، سرزمین مقدس قبلہ اول بیت المقدس کی اصل بنیاد ہمارے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لخت جگر سیدنا اسحاق علیہ السلام نے رکھی۔ اس بنا پر سرزمین مقدس تمام امت مسلمہ کا مشترکہ اثاثہ ہے، اور یہ سرزمین مقدس سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے سیدنا اسحاق سے یعقوب اور یوسف، پھر موسیٰ، زکریا اور یحییٰ، داؤد اور سلیمان علیہم السلام، حتیٰ کہ بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت تک یہ خطہ انوار نبوت سے چمکتا رہا۔ پھر ہجرت کی رات پیغمبر علیہ السلام نے ہجرت کے بعد ایک مدت تک بحکم باری تعالی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ پھر ہجرت کی رات پیغمبر عالم، سرکار دو عالم، جان دو عالم، محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سرزمین مقدس پر تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت کرائی اور امام الانبیاء کے شرف سے مفتخر ہوئے۔ اس لیے امت محمدیہ کا سرزمین مقدس کے ساتھ ایک ایمانی جذبہ اور گہرا تعلق ہے، اور یہ تعلق اس قدر مضبوط اور ٹھوس ہے کہ تاریخ انسانی میں سوائے ایک صدی کے ہمیشہ یہ خطہ پرچم محمدی کے سرنگوں رہا ہے۔ حاضرین مجلس، آج یہ یہود جو مغضوب علیہم قوم ہیں، آج یہ اہل فلسطین پر قابض ہو کر وہاں پر اہل فلسطین پر ظلم اور جبر کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، حتیٰ کہ ان انبیاء علیہ السلام کے خون سے ان کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں، اور اپنی ہی قوم کے علماء اور صلحاء کا خون بہانا ان کا صدیوں سے آبائی پیشہ رہا ہے۔ مگر آج یہ اہل فلسطین پر قابض ہو کر وہاں پر ناحق قتل عام کر رہے ہیں، اور وہاں کے مسلمانوں کا خون بہا کر انہیں وہاں سے نقل مکانی پر مجبور کر رہے ہیں۔ مگر ہمارے جو ملت اسلامیہ کے حکمران ہیں، یہ خواب غفلت میں پڑے تماشا دیکھ رہے ہیں۔ خدا را اہل ملت اور اہل اسلامیہ اور مسلمان حکمرانوں کے پاس ایسے ایٹم بم اور میزائل موجود ہیں کہ جن کا نام میری سوچ اور سمجھ سے بالا تر ہے۔ خدا را ان میزائلوں کو اسرائیل اور یہود فورسز کی طرف تھام لیجئے۔ اللہ کی قسم ہے، کل جب مورخ تاریخ لکھے گا تو تمہارا نام ان حکمرانوں میں لکھا جائے گا جو نڈر تھے، جو دلیر تھے۔ اگر آج تم نے اپنے ان میزائلوں کو یہود فورسز اور یہودیوں کی طرف نہ توپا تو رب کعبہ کی قسم ہے کہ کل جب مورخ تاریخ لکھے گا تو تمہارا حکمران بزدل حکمرانوں میں تمہارا نام لکھا جائے گا۔ حاضرین مجلس، آج یہود و نصارہ اہل فلسطین پر ظلم اور تشدد کی بربریت کر رہے ہیں۔ آج فلسطین پر ظلم اور جبر کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ آج جہاں پر مظلوم فلسطین ماؤں بہنوں کی عزت کو تار تار کیا جا رہا ہے، وہیں پر مسلم حکمران اور یونائٹڈ نیشن میں بیٹھے انسانی حقوق کے علمبردار خواب غفلت میں پڑے یہ سب تماشا دیکھ رہے ہیں۔ خدا را میں اپنے اسلامی حکمرانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ یا تو علم جہاد بلند کریں یا پھر آپ ان کے لیے خود کوئی بندوبست کریں، کیونکہ ہمارے خون کا ایک ایک قطرہ جب تک ہمارے جسم میں ہے ہم ان کے ساتھ جہاد کرتے رہیں گے اور ہم یہود اور فلسطین کے خلاف لڑتے رہیں گے۔ اس لیے تو شاعر نے کیا خوب کہا تھا، جب
جب پرچم جاں لے کر نکلیں گے ہم خاک نشیں مقتل مقتل، اس وقت سے لے کر آج تلک جلات پہ ہیبت طاری ہے، جلات اس وقت سے لے کر آج تک جلات پہ ہیبت طاری ہے، زخموں سے یہ بدن چور سے ہی تم اپنے شکستہ تیر گنو، خود ترکش والے کہہ دیں گے یہ بازی کس نے ہاری ہے، وما علینا۔